رات کے 10 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ عبد القدیر سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے یوتھ پروگرام کے تحت چھوٹے کاروبار کے لیے قرض کی رقم 5 لاکھ روپے سے بڑھا کر 15 لاکھ روپے کرنے کی ہدایت کی ہے۔ نائب وزیر اعظم نے صنعتی شعبے کو ریلیف فراہم کرنے کے لیے حکومت کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ مراکش کی بندرگاہ کے قریب کشتی ڈوبنے کے واقعے میں 50 افراد کے جاں بحق ہونے کا خدشہ ہے۔ اور پاکستان اور ویسٹ انڈیز کے درمیان 2 ٹیسٹ میچز کی سیریز کا پہلا کرکٹ ٹیسٹ کل ملتان میں شروع ہوگا۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے چھوٹے اور درمیانے درجے کے کاروبار کو سہولیات فراہم کرنے کے لیے فوری طور پر ایک جامع جائزہ کرنے کی ہدایت کی ہے۔ انہوں نے آج اسلام آباد میں چھوٹے اور درمیانے درجے کے کاروبار کے حوالے سے ایک اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے وزیر اعظم یوتھ پروگرام کے تحت چھوٹے کاروبار کے لیے قرض کی رقم 5 لاکھ روپے سے بڑھا کر 15 لاکھ روپے کرنے کی ہدایت کی۔ انہوں نے کہا کہ چھوٹے کاروبار میں خواتین تاجروں کے لیے خصوصی پیکج بھی تشکیل دیا جائے۔ شہباز شریف نے چھوٹے اور درمیانے درجے کے کاروبار کو عالمی معیار کے مطابق سہولیات فراہم کرنے کے لیے ترقی یافتہ ملکوں کے ماڈل اپنانے پر زور دیا۔ صنعتوں کے لیے بجلی کے ٹیرف میں کمی کی تجاویز کا جائزہ اجلاس آج اسلام آباد میں نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی زیر صدارت ہوا۔ اسحاق ڈار نے موجودہ پالیسیوں کا جائزہ لیا اور صنعتی شعبے کو ریلیف دینے کے لیے حکومت کے عزم کا اعادہ کیا۔ انہوں نے متعلقہ وزارتوں کو صنعتی صارفین کے لیے بجلی کے نرخوں میں ریلیف دینے کے لیے تمام ممکنہ کوششیں کرنے کی ہدایت کی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے حزب اختلافی کمیٹی کے تحریری مطالبات کے مسودے پر غور کرنے کے لیے ایک کمیٹی قائم کر دی ہے۔ یہ بات سیاسی امور کے بارے میں وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ نے آج اسلام آباد میں مسلم لیگ نون کے رہنما عرفان صدیقی کے ساتھ مشترکہ نیوز کانفرنس کے دوران کہی۔ مشیر نے کہا کہ اپوزیشن کمیٹی نے اپنے پیش کردہ مسودے میں 9 مئی اور 26 نومبر کے واقعات کی تحقیق کے لیے 2 انکوائری کمیشنز قائم کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ قومی اسمبلی کو آج بتایا گیا کہ دیامر بھاشا ڈیم کے مختلف مراحل پر تیزی سے کام جاری ہے۔ وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ تارڑ نے ایوان کو بتایا کہ منصوبے کو بروقت مکمل کرنے کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ڈیم پانی ذخیرہ کرنے کا سب سے بڑا منصوبہ ہوگا اور یہ سیلاب سے ہونے والی تباہی کی روک تھام میں اہم کردار ادا کرے گا۔ ایوان کا اجلاس اب کل دن 11 بجے ہوگا۔ موریتانیہ سے روانہ ہونے والی کشتی مراکش کی بندرگاہ دخلا کے قریب ڈوب گئی، جس کے نتیجے میں کم از کم 50 افراد کے ڈوب جانے کا خدشہ ہے۔ کشتی میں 86 مسافر سوار تھے، جن میں بیشتر پاکستانی شہری ہیں۔ دفتر خارجہ کے مطابق بچ جانے والے کئی افراد کو، جن میں پاکستانی باشندے شامل ہیں، دخلا کے قریب کیمپ میں رکھا گیا ہے۔ رباط میں پاکستانی سفارت خانہ مقامی حکام کے ساتھ رابطے میں ہے۔ ادھر پاکستانی شہریوں کی سہولت اور انہیں ضروری امداد کی فراہمی کے لیے ایک ٹیم سفارت خانہ سے دخلا روانہ ہو گئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے وزارت خارجہ میں کرائسس مینجمنٹ یونٹ کو فعال کر دیا ہے اور تمام سرکاری متعلقہ اداروں کو متاثرہ پاکستانیوں کو ہر ممکن امداد فراہم کرنے کی ہدایت کی ہے۔ وزارت خارجہ کے کرائسس مینجمنٹ یونٹ اور رباط میں فوکل پرسنز کے ساتھ ان نمبروں پر رابطہ کیا جا سکتا ہے۔ 24 گھنٹے فعال کرائسس رسپانس سینٹر کا ٹیلی فون نمبر 051-920-7887، ای میل cmul@mufa.gov.pk۔ رباط میں پاکستانی سفارت خانے کے ساتھ ان نمبروں پر رابطہ کیا جا سکتا ہے۔ رابعہ قصوری قائم مقام سفیر کا واٹس ایپ نمبر 002126895223665۔ نعمان علی کونسل اسسٹنٹ کا واٹس ایپ نمبر 00923102204672۔
خیبر پختونخوا میں سیکیورٹی فورسز نے ضلع خیبر میں خفیہ اطلاعات کی بنیاد پر مختلف کارروائیوں کے دوران گزشتہ ماہ کی 14 تاریخ سے اب تک 22 خوارج کو ہلاک اور 18 کو زخمی کیا ہے۔ فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق خفیہ اطلاعات پر یہ کارروائیاں ضلع خیبر کے علاقے تیرہ میں دہشت گردوں کی جانب سے سیکیورٹی فورسز اور شہریوں کے خلاف متعدد حملوں کے جواب میں کی گئیں، جن میں کئی بے گناہ افراد جاں بحق ہوئے۔ غزہ پر تازہ اسرائیلی حملوں میں مزید 81 فلسطینی شہید ہو گئے ہیں۔ 7 اکتوبر 2023 سے اب تک غزہ پر اسرائیلی جنگ میں کم از کم 46,780 فلسطینی شہید ہو چکے ہیں۔ پاکستان اور ویسٹ انڈیز کے درمیان 2 میچز کی سیریز کا پہلا کرکٹ ٹیسٹ میچ کل ملتان میں شروع ہوگا۔ میچ پاکستان کے معیاری وقت کے مطابق دن 10:30 بجے شروع ہوگا۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.tv.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔